بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ 5 بچوں کی ماں، شوہر مر چکا تھا، بھائی حال نہ پوچھتے تھے، ماں باپ مر چکے تھے، سسرال والوں نے کچھ ماہ پاس رکھا، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ویسے آمنہ پڑھی لکھی تھی، وہ بچوں کو لیے میکے آ گئی۔ بھابھی نے طنز کیا، ہم تمہارے بچوں کو نہیں پال سکتے۔ آمنہ بچوں کو لے کر کہاں جاتی؟ شوہر کے مرنے کے بعد تنہا ہو گئی تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ بچے کھانا مانگتے تھے لیکن آمنہ کہاں سے لا کر دیتی۔ پھر کسی نے کہا، وہ فلاں حاجی صاحب بہت رحم دل ہیں، ان سے مدد مانگو، تمہاری مدد کریں گے۔ آمنہ ان کے پاس گئی۔ حاجی صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ نے سلام کیا۔ حاجی صاحب آہستہ سے، خیریت سے آنا ہوا؟ آمنہ اپنا دکھ سنانے لگی۔ حاجی صاحب مسکرائے، اچھا آپ کو پیسے چاہیے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ آمنہ روتے ہوئے بولی، بس اتنے کہ میرے بچے روٹی کھا سکیں۔ حاجی صاحب نے اشارہ کیا، ادھر آؤ، کمرے میں لے گئے۔ حاجی صاحب آہستہ سے بولے، یہ لو 20,000 اور رات کو چکر لگانا یہاں۔ آمنہ حیرت میں بولی، کیوں آنا رات کو؟ حاجی صاحب مسکرائے، سمجھا کرو نا، ہر ماہ تم کو پیسے دیا کروں گا۔ حاجی صاحب معاشرے کے گندے بھیڑیے تھے۔ آمنہ سمجھ رہی تھی سب کچھ۔ پیسے حاجی کو واپس کیے اور گھر چلی گئی۔ بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے، زمانے کی جانب دیکھ رہی تھی، سب مطلب کے پجاری تھے۔ جب آمنہ کا صبر ختم ہوا، سوچا 50 روپے کا زہر ملے گا، کھا کر مر جاتی ہوں، سب بچوں کو بھی کھلا دیتی ہوں۔ کچھ پیسے پاس تھے، ہوٹل سے کھانا خریدا، زہر خریدا، کھانے میں ملایا، گھر چلی گئی۔ اب بچے جھگڑنے لگے، پہلے میں کھاؤں گا، پہلے کھانا مجھے دو امی۔ آمنہ بچوں کو دیکھ رہی تھی جو جانتے بھی نہیں تھے کھانا ان کی موت ہے۔ ہمت نہیں ہوئی، کھانا اٹھا کر پھینک دیا۔ ہار کر حاجی صاحب کے پاس جانے کا سوچ لیا۔ راستے میں تھی کہ سر چکرایا اور گر گئی، سڑک پہ بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال پہنچایا۔ ہسپتال کا ڈاکٹر آمنہ کو جانتا تھا کیونکہ کالج میں کبھی ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ آمنہ کا بلڈ پریشر کافی کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر عزیز دیکھ رہا تھا کیا حالت بنا رکھی ہے آمنہ نے۔ آمنہ تو بہت چلبلی سی، پیاری سی، شرارتی سی تھی۔ جب آمنہ کو ہوش آیا، سامنے ڈاکٹر عزیر کھڑا تھا۔ آمنہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ عزیر نے پیار سے پوچھا، آمنہ یہ سب؟ آمنہ خاموش رہی۔ عزیر نے پھر پوچھا۔ آمنہ نے اپنا ہر دکھ بیان کیا۔ اور پھر جب اللہ قسمت بدلتا ہے، معجزے ہوتے ہیں، جب رحمت برستی ہے، جب مرد کوئی مردانگی پہ قائم رہتا ہے۔ عزیر کو جب بتایا آمنہ نے، اس کا شوہر مر چکا ہے، 5 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، ایک حاجی نے راتوں کا سودا کیا، پھر بچوں کو زہر دینے لگی تھی، اب بے بس ہو کر گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ عزیر مسکرایا، آمنہ آؤ میرے ساتھ۔ عزیر نے ساتھ لیا، بچوں کے لیے کھانا خریدا، پھر آمنہ کی طرف دیکھ کر بولا، آمنہ میں بھی اپنا لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے، میری تلاش ختم ہوئی، کیا نکاح کرو گی مجھ سے؟ مجھے تمہارے 5 بچے بھی قبول ہیں۔ کہنے کو یہ ناممکن سا لگ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی 5 بچوں کی ماں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ لیکن عزیر نے آمنہ کو نئی زندگی دی تھی، آمنہ کو گناہ سے بچایا تھا۔ آمنہ نے پہلے انکار کیا، پھر ہاں کر دی، نکاح ہوا۔ آمنہ اب عزت کی زندگی گزار رہی ہے، بچے سب پڑھ رہے ہیں، اللہ نے کرم فرمایا۔ عزیر نے اپنا ہسپتال بنا لیا۔ عزیر نے اپنے حصے کی انسانیت نبھا دی تھی، اس نے مرد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ عزیر نے ثابت کر دیا تھا مرد ڈھال بھی بنتے ہیں۔ عزیر ناپ نہ تھا۔ آمنہ کو تو شاید آمنہ یا تو بازار کی رونق بن جاتی یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتی۔ آج کل ہر دوسری شادی شدہ عورت خود کو قید سمجھتی ہے، شوہر کے رویے سے تنگ ہے۔ وہ کیا جانے، آمنہ بن کر رات کا سودا کرنا، کسی حاجی جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ خدارا اگر عزت کی 4 دیواری میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجاڑنے کی بات نہ کرو۔ اور ہر دوسرا مرد اپنی بیوی سے تنگ ہے، مانا کہ بیوی آپ کو سمجھ نہیں پا رہی یا وقتی کوئی غصہ ہے، پلیز کسی کو عمر بھر کا دکھ نہ دیں۔ عزیر بن کر خوشیاں بانٹیں اور سہارا بن کر جئیں ایک دوسرے کا۔ میرے معاشرے کا ہر مرد اگر سمجھ جائے عزیر کی طرح کسی کو زندگی دینا، تو کبھی کوئی لڑکی طوائف نہ بنے، کبھی کوئی ماں خودکشی نہ کرے۔ اگر ہر عورت سمجھ جائے طلاق یا ہم سفر کے بعد کا انجام، تو ہر عورت صبر شکر کے ساتھ ہر شکوہ بھلا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔
شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی داستان کے ساتھ۔